گزشتہ روز سے لبنانی دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں آج حزب اللہ نے بھی راکٹ فائر کیے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت پر۔ بخاری صاحب، اب جو سچویشن بن رہی ہے کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطرناک صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہوگا زینب، جب ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ حزب اللہ کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ زمینی حملہ کرے، گراؤنڈ فورسز کو لے کے آئے، پھر وہ ان کو سبق پڑھائیں گے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ میں ٹھیک تھا۔ بالکل، کیونکہ 6 ٹینک ان کے تباہ ہو رہے ہیں، 16 بندے ان کے ایک دن میں مارے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو مزہ چکھ لیا ہے نیتن یاہو صاحب نے، اور اسی لیے اب ذرا دوسری طرف کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک بات تو یہ طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے جو حالت تل ابیب کے اندر، بن گورین ایئرپورٹ بند، آل آپریشنز کلوز بیکاز دیٹ از ٹارگیٹڈ، اینڈ وہاں پر لینڈ کیے ہیں میزائل بھی اور ڈرونز بھی۔ آپ کے فوجی اڈے اور فوجی آپ کے دفاتر، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک دن میں 44 حملے، 44 حملے انہوں نے کیے ہیں، جس میں 300 راکٹس اور ڈرونز استعمال ہوئے اور میزائل، جو سارے کے سارے پہنچے ٹارگٹ پر۔ آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں ان سے کہ ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں اب۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ات خدادہ ویر، آپ نے کر لی قتل و غارت، بٹ ناؤ یو آر گیٹنگ دا ریزسٹنس، اٹ از کمنگ۔ ابھی تو ایران کے سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ ایران از پلاننگ ٹو اٹیک اسرائیل، جو وعدہ ہے اس کا، کیونکہ آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، جواب غزل انہوں نے دینا ہی دینا ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ تیاریاں وہاں پر مکمل ہے، اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تو اسرائیل نے چکھنے ہیں مزے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ لاریجانی، علی لاریجانی، میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، 2 مرتبہ میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے۔ ایک دفعہ وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے، پارلیمنٹرین کانفرنس تھی اسلام آباد میں تب، اور ایک دفعہ میں ایران کے دورے پہ گیا تھا تو وہاں اس وقت وہ ایٹمی توانائی کے انچارج تھے۔ اے ویری ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم، تو ہی واز ویری ینگ۔ تو وہ انہوں نے بھی جو کچھ کہا ہے حزب اللہ کے بارے میں، وہ اسرائیل کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حزب اللہ لبنان کی ایک حقیقت ہے، اس سے ڈینائی نہ کریں، نقصان اٹھائیں گے آپ۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے حزب اللہ کے ہتھیار تباہ کرنے کے دعوے کی قیاس رائیوں کا بھی انہوں نے برکس اڑایا ہے، ان کا یہ سب کچھ بکواس ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، ایک امریکی جنرل، سابقہ جنرل، اور ایک امریکی اخبار نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ حزب اللہ کی قوت جو ہے ٹو ریزسٹ، وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جائیں جی، آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عالمی عدالت ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس، انہوں نے جو گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے نیتن یاہو اور ان کے فارمر ڈیفینس منسٹر کے، اس کے اوپر ہم نے یورپی یونین کا ریاکشن دیکھا ہے۔ ان کی جو خارجہ پالیسی کے جو ہیڈ ہیں، ان کا نام ہے جی جوزف بوریل۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کا المیہ ہے، یہ ایک نیچرل کلیمٹی نہیں ہے، یہ انسانوں کا پیدا کرتا ہے۔ He's accusing the Saudi government۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام 32 ممالک جو ہیں یورپی یونین کے، ان میں جب بھی آپ داخل ہوں گے محترم نیتن یاہو، تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ہم پابند ہیں ایسا کرنے کے۔ امریکہ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ان کو تو پیچس لگ جاتی ہے نا، ڈائسنٹری لگ جاتی ہے ان کو فوری طور پہ۔ تو یونائٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ دس از اے ریالٹی۔ یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، یہ پکڑے ضرور جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے مثالیں دی تھی، جو ملاسووچ تھے، جو سربیا کے لیڈر تھے، جنہوں نے بوسنیا ہرزیگووینا میں یعنی جو جینوسائیڈ کیا تھا، اس کی سزا ان کو ملی۔ تو ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ریکگنائز کرے گی، ریئلائز کرے گی کہ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں غزہ میں۔ تو جو کچھ تباہی ہو چکی سب کے سامنے ہے۔ اب لوگوں کو ہسپتالوں میں، اسکولوں میں بچوں کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ 50,000 کے قریب جو ہے شہید ہونے والوں کی تعداد پہنچنے والی ہے، اور کوئی 70 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ 7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کے کون آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ کمیونٹی کو چاہیے کہ دے شوڈ ہیڈ ٹو دا سچویشن۔ جو کچھ ہو رہا ہے، انف شوڈ بی انف۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، آخری جملہ بول لوں، اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقتی فتح جو ہے نا، this is not lasting. The word has to bleed. Mind my words. زینب، اللہ آپ کو زندگی دے، یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا ہے یہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ ٹھیک۔ اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے یورپی ممالک میں نیتن یاہو نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے، گرفتاری کا خدشہ بھی ایک طرح سے اب ظاہر کیا جا رہا ہے، بخاری صاحب اب آگے امریکہ جو ہمیشہ سے سپورٹ کر رہا تھا
اب اس معاملے میں امریکہ کیا کر سکتا ہے نیتن یاہو کے لیے؟ دیکھیں صاحب، دوسری بات تو یہ ہے کہ عدالت کا جو چارٹر ہے نا جس نے جی یہ اس میں 124 ممالک ہیں. 124 ممالک کے دستخط ہیں جی اور امریکہ انتہائی ڈھٹائی سے اس کا سگنیٹری نہیں ہے. جی ذرا آپ دیکھیں نا جو دنیا کے ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں، بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں جو، ان کا حال یہ ہے. تو اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ 124 کنٹریز اور خاص طور سے یورپی یونین کے ممالک میں تو ان کی خیر نہیں ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اسپین کے وزیر اعظم نے بھی اشارہ کیا ہے. ایک ملک جو ہے ہنگری ہے غالباً، وہ پہلے ہی کہہ چکا کہ یہاں آئے تو ہم تو پکڑ کے دے دیں گے. تو نیتن یاہو صاحب کو اپنی کرتوتوں کا ایک نہ ایک دن صلہ تو بہرحال ملنا ہے. بالکل. اور ایک طرف حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے، ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور تمام ممالک کو ایک طرح سے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ حزب اللہ نے اپنی بڑی اسٹرانگ پاور کا مظاہرہ کیا ایسے میں، اور جو نیتن یاہو کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.